المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت ہی قریب ہے، بہت ہی کلوز ہے، بہت ہی ان کا اپنا، تاکہ وہ ان کے درمیان اللہ کی آیتوں کی تلاوت کر سکے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ نے اور امت نے رسول کے خاندان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، نہ رسول کے بزرگوں کے ساتھ، نہ خود رسول کے ساتھ، نہ رسول کی بعد میں آنے والی نسل۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں نہیں کیا انصاف؟ جبکہ رسول نے ان کو دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، ان کو جانور سے انسان بنا دیا، جہنمی سے جنتی بنا دیا، تو اس کے بعد کیوں نہیں کیا انصاف؟ اس کے اسباب اور ریزنز جو ہیں اس کے اوپر ہمارے آپ کے بیچ میں کہ رسول اللہ کے بزرگوں کے زمانے میں، ان کے فور فادرز کے زمانے میں دو شخص تھے، ایک حضور کے بزرگ تھے جن کا نام ہاشم تھا، اور ایک ان کے زمانے میں اور تھا جس کا نام امیہ تھا۔ ان دونوں میں اختلاف رہا۔ اس کے بعد حضور کے گرینڈ فادر عبدالمطلب تھے، امیہ کا بیٹا حرب تھا، ان دونوں میں اختلاف رہا۔ پھر عبدالمطلب کے بیٹے ابو طالب تھے، حرب کا بیٹا ابو سفیان تھا، ان لوگوں میں اختلاف رہا، یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ ابو سفیان اسلام کا فیور کر مخالفت کر رہا تھا، ابو طالب اسلام کا فیور کر رہے تھے۔ ابو سفیان یہ چاہتا تھا کہ بنی ہاشم کو اسی بہانے مٹا دے اور لوگوں کے جذبات ان کے خلاف بھڑکائے۔ وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ہو یا قانون، ہمیشہ اس کی ضرورت ویکر سیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ مذہب یا قانون ہمیشہ کمزور طبقے کے لیے ہوتا ہے۔ قانون بھی ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے ویکر سیکشن کو، اور مذہب بھی ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے ویکر سیکشن کو۔ طاقتور کے لیے نہ قانون چاہیے نہ مذہب، وہ قانون کو بھی توڑتا ہے، مذہب کو بھی توڑتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 99 بیگھے زمین ہے اور ایک آدمی کے پاس 1 بیگھے ملی بھی ہے، اس کی زمین 1 بیگھا، اس کی 99 بیگھے زمین ملی بھی ہے، 1 بیگھا جس کے پاس ہے وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا کہ 99 بیگھے والی کے ساتھ انکروچمنٹ کرے اور اس کی زمین پر تھوڑا سا قبضہ کر لے، کبھی اس کی ہمت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن جس کے پاس 99 بیگھے ہے وہ ہر وقت کی کوشش کرے گا یہ 1 بھی میرے پاس آ جائے تو میری پوری 100 کی پوری یہاں سے وہاں تک ہو جائے اور یہ 1 بھی میری میں شامل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مذہب اور قانون دونوں اسی کو پروٹیکٹ کرنے کے واسطے ہیں تاکہ اس کے 1 بیگھے کو یہ 99 بیگھے والا ہڑپ نہ کر جائے۔ بیان نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ ہے دستور دنیا۔ تو اسلام جب آیا تو پہلے اس کو ویکر سیکشن نے قبول کیا، پہلے اس کو کمزور لوگوں نے مانا، پہلے اس کو غلاموں نے مانا، پہلے اس کو غریبوں نے مانا، پہلے ان لوگوں نے مانا جن کے پاس جتھا اور قبیلے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ یہ کہتا تھا کہ غلام کو آدمی سمجھو، وہ یہ کہتا تھا کالے اور گورے میں فرق نہیں ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ انسان کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر عزت والا ہے، نہ یہ کہ جتھے اور قبیلے کی بنیاد پر اس کی عزت مہیا ہے۔
یہ بات قبیلے والوں کو اچھی نہیں لگی، یہ بات جتھے والوں کو اچھی نہیں لگی، یہ بات پیسے والوں کو اچھی نہیں لگی، یہ ان کو پسند نہیں تھا کہ اس بنیاد کے اوپر کسی کی عزت کی جائے۔ وہ تو قبیلے والے ہیں، خاندان والے ہیں، جتھے والے ہیں، گروہ والے ہیں، بہت بڑا گروپ ہے ان کا، اس لیے وہ جو کہے وہ صحیح ہے۔ ابو سفیان لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتا رہا اور جذبات سے کھیلتا رہا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ٹوکتا رہا۔ حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ دونوں قتل کر دیے گئے اسی جرم میں کہ اللہ کو ایک کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے مسلمانوں کے نام گنائے ہیں کہ جو صرف اس جرم کے اوپر کہ ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا، کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم ہجرت دیا، اور کل میں نے آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ سے اس موقع پر کافروں کی کوشش یہ تھی کہ حضور کی شمع حیات کو گل کر دیں، اور مولا کائنات نے قربانی وہ دی کہ جس کی وجہ سے سرور کائنات کی جان بچ جائے۔ تاریخ نہ یہ کردار بھلا سکتی ہے نہ وہ کردار بھلا سکتی ہے۔ یہ فضائل علی نہیں ہے، یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اب اگر اسلام کی تاریخ میں فضائل علی بکھرے ہوں تو اس کو ہم کیا کریں؟ بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ اب اسلام کی تاریخ اگر کسی کی تعریف کر رہی ہے یا کسی کی مذمت کر رہی ہے تو اس کے ہم کہاں ذمہ دار ہیں؟ فضائل علی بکھرے ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ۔ تاریخ بتاتی ہے عزیزان گرامی کہ حضور ہجرت کر کے مکے تشریف لے، مدینہ تشریف لے، اور چند دن کے بعد مولا کائنات بھی مدینہ تشریف لے آئے۔ اور اب وہ مسلمان جو مکے میں پریشان تھے، جو مکے میں غربت کی زندگی گزار رہے تھے، جو تکلیف میں تھے، ان کو مدینے میں کمپیریٹیولی نسبتاً تھوڑا سکون ملا، اور وہ جان کا خطرہ اور مال کا خطرہ اور ظلم و جور جو مکے میں ہو رہا تھا اتنا نہیں ہوا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگے، ان کی نماز جمعہ قائم ہو گئی، ان کی جان کسی حد تک محفوظ ہو گئی۔ مدینے والوں نے ان کو ویلکم کیا، مدینے والوں نے ان کو اپنا مہمان بنایا، اور مدینے والوں نے ان کی حتی الامکان جو خدمت ہو سکتی تھی وہ کرنے میں تیار ہوئے۔ مسلمان مدینے آ گئے۔ اچھا، اب کافر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے کہ جن سے ہمارا جھگڑا تھا وہ چلے گئے، مگر کافر خاموش ہو کے نہیں بیٹھے اور مسلسل ریشہ دوانیاں کرتے رہے، ستاتے رہے، اسکیمیں بناتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا سال بھر کے بعد کہ غصے میں بکھرے ہوئے کافر 1000 کا لشکر لے کے میدان جنگ میں آ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ سننے کی ہے۔ میں آپ حضرات یہ تو کہنا بیکار ہے کہ میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ تو آپ فرماتے ہی ہیں، یہ بات نہیں، مگر اس کے لیے صرف توجہ کی بات نہیں، میرے بیان کی طرف توجہ نہیں، میں اپنے بیان کی طرف توجہ نہیں چاہتا ہوں، اس سبجیکٹ میٹر کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ جو بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، میں اس سبجیکٹ میٹر کی طرف توجہ چاہتا ہوں جو میں اس کے بعد اب پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ حضور سرور کائنات مائگریٹ کر کے مکے سے مدینے آ گئے، کہ اگر ہمارا وجود تمہیں ناپسند ہے، اگر ہمارا لا الہ الا اللہ کہنا تمہیں ناپسند ہے، اگر ہمارے نظریات و فکر تمہیں ناپسند ہے، تو ہم اپنے باپ دادا کا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جب تم رہو سکھ سے ہم ہمارے۔ لیکن ان مخالفت کرنے والوں نے حضور کو سکھ سے مکے مدینے میں بھی نہیں رہنے دیا، بلکہ لشکر لے کے آئے کہ ہم محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اعلان ہوا مکے میں کہ ہم محمد کا سر لینے جا رہے ہیں، جیسے رکھا ہے وہاں ہی جا کے لے آئیں گے۔ 1000 کا لشکر، پورا لشکر جرار جس کو کہتے ہیں، ہر ایک کے پاس پورا اسلحہ، پوری سواری، ہر چیز جو ضرورت جنگ کی جتنی تھی وہ سب پوری سب کے پاس، یہ لشکر نکلا۔ اور ادھر سے حضور سرور کائنات کو جب یہ اطلاع ہوئی کہ کفار اس نیت سے آ رہے ہیں، تو آپ مدینے سے 313 آدمیوں کا لشکر لے کے نکلے۔ یہ اسلام و کفر کی کھلے میدان میں پہلی لڑائی ہے۔
یہ پہلی لڑائی اس لیے اہم اور امپارٹنٹ ہے کہ اس کے اثرات آخر تک اسلامی تاریخ پر مرتب ہوتے ہیں، اس کا اثر آخر تک اسلامی ہسٹری پر ملتا ہے، لہذا اس لڑائی کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی لڑائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ اسلام و کفر دونوں کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور ہمارا ایک لینڈ مارک ہے جنگ بدر جو ہے اسلام و کفر کی ہسٹری میں۔ ادھر سے کافر 1000 کا لشکر لے کے نکلے، ادھر سے سرور کائنات 313 آدمیوں کا لشکر لے کے نکلے۔ ان کا لشکر جو تھا وہ پوری طرح مسلح تھا، اس کے پاس تمام اسلحہ جنگی سامان پورا کمپلیٹ تھا۔ حضور سرور کائنات کے پاس جو لشکر تھا وہ باقاعدہ ریگولر آرمی نہیں تھی، اس کے پاس پوری طریقے سے اسلحہ نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہیں، کسی کے پاس نیزہ تھا تو تیر نہیں، کسی کے پاس زرہ تھی تو دوسرے اسلحہ نہیں، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، اکثر کے پاس سواری نہیں تھی، زیادہ تر پیدل تھے۔ کہتے ہیں پورے لشکر میں 3 گھوڑے تھے، 6 اونٹ تھے، 9 آدمی پورے لشکر میں تھے جن کے پاس سواری تھی، باقی کسی کے پاس سواری نہیں تھی، لوگ پیدل تھے۔ اس بے سواری کے عالم میں حضور کا لشکر جو ہے یہ آیا۔ مدینے سے تھوڑے فاصلے پر اور مکے سے زیادہ فاصلے پر ایک جگہ بدر نام ہے، کنواں ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے، اس کنویں کے قریب لڑائی لڑی گئی، اس لیے یہ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ جنگ بدر اس لیے اس کا نام ہے کہ وہاں پر بدر نام کا ایک کنواں تھا اور اس کنویں کے قریب یہ لڑائی لڑی گئی، لہذا یہ لڑائی جنگ بدر کہلاتی ہے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے، ایک لشکر کی قیادت بنی امیہ کر رہے تھے، ایک لشکر کی قیادت بنی ہاشم کر رہے تھے۔ جس لشکر کی قیادت بنی امیہ کر رہے تھے اس کا نعرہ تھا اعلی حبل، جس لشکر کی قیادت بنی ہاشم کر رہے تھے اس کا نعرہ تھا اللہ اکبر۔ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں مگر ذہن کے اندر، ذہن کے خانوں میں محفوظ رہیں تاکہ اسلام کی ہسٹری سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے جوش جنگ میں بھرے ہوئے 3 کافر لشکر کفار سے نکلے۔ ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ، ایک کا نام تھا ولید۔ عتبہ کا سگا چھوٹا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، یہ 3 کافر نکلے اور انہوں نے نکل کے للکارا کہ آؤ ہمارے سامنے۔ تو انصار نے یہ کہا، انصار وہ لوگ کہلاتے ہیں جو مدینے کے باشندے ہیں جنہوں نے رسول کو مہمان کیا۔ انصار حاضر خدمت رسول ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ کے ساتھ جو مسلمان آئے ہیں مکے سے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے مہمان میدان میں جائیں اور ہم تماشا دیکھتے رہیں، لہذا ہم موجود ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم جا کے ان کا مقابلہ کریں جو آپ کے دشمن آئے ہیں۔ اگر ہم زندہ نہ رہے تو پھر آپ والوں کو اختیار ہے، آپ جائیے میدان میں یا آپ کے شہر والے جائیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہماری غیرت کی پسند نہیں کرے گی کہ آپ یا آپ کے شہر والا کوئی آدمی جو ہمارے مہمان ہیں وہ میدان میں جائے اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں، لہذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ حضور نے ان کی معقول بات کے اوپر خاموشی اختیار کی، کہا بسم اللہ جاؤ۔ چنانچہ 3 نوجوان انصاری میدان جہاد میں آئے اور آن کے ان 3 کافروں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا نام و نسب کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام و نسب بتایا کہ ہم مدینے والے ہیں، ہمارا نام یہ ہے، پتہ یہ ہے، خاندان یہ ہے۔ ان کا تم کو ہم جانتے ہی نہیں، تم قریشی تو ہو نہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم خاندانی ہیں، ہم مکے والے ہیں، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اس لیے کہ نہ تمہارا نام جانتے ہیں ہم، نہ نسب جانتے ہیں، نہ خاندان جانتے ہیں، تم کون ہو، کہاں کے ہو، کیا ہو، ہمارے برابر کے نہیں ہو تم، ہم کیا جانے تم کون ہو، تمہیں قتل کرنا بھی ہماری انسلٹ ہے، تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بھی ہماری انسلٹ ہے، نہ ہم تمہارے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہیں نہ تم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، دونوں صورتوں میں ہمیں انسلٹ ہے، اور جاؤ اپنے نبی سے کہہ دو کہ کیا دستور عرب بھی بھول گئے، ہم خاندانی
خاندانی لوگ ہیں، قریشی لوگ ہیں، مکے والے ہیں، ہمارے سامنے خاندانی لوگ بھیجے جائیں تو ہم لڑیں گے، ورنہ ہم نہیں لڑیں گے۔ وہاں کی عجب زبردستی کہ لڑیں گے بھی اور اپنی شرطوں پر لڑیں گے، زبردستی کی بات۔ تاریخ بتاتی ہے وہ تو عجب ششوبند میں مبتلا ہو گئے جو آئے تھے بیچارے انصاری، کہ اب ہم کیا کریں، واپس جائیں کہ ان پر حملہ کریں کیا؟ ہم نے وہاں سے رسول اللہ کو میسج دیا کہ یہاں کی سچویشن ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے کہا پلٹ آؤ۔ اچھا حکم رسول آ گیا تو پلٹ آئے، کہا ابھی تمہاری ضرورت نہیں، تم پلٹ آؤ۔ اب آپ نے ادھر دیکھا، اب 3 خاندانی چاہیے ہیں، جو مکے والے ہو اور حسب نسب کے کھڑے ہو بالکل۔ اب کیا تھا، مجبوری میں رسول نے اپنے ہی خاندان کی طرف دیکھا تو 3 آدمی رسول کی فیملی کے نکلے۔ دیکھیے خاندان رسالت کیا کنٹریبیوشن ہے، خاندان رسالت کا یہ غور کرتے جائیے۔ یہ پہلی لڑائی ہے، کھلے میدان میں پہلا مقابلہ ہو رہا ہے۔ ادھر سے بنی امیہ کے 3 آدمی للکار رہے کھڑے، عتبہ، شیبہ، ولید۔ اب 3 آدمی چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسول نے اپنے خاندان والوں کو دیکھا، 3 آدمی اٹھے، حمزہ، عبیدہ، علی۔ یہ تینوں بنی ہاشم تھے، یہ تینوں رسول کے خاندان کے تھے۔ حمزہ ابن عبد المطلب، عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ 2 عبد المطلب کے پوتے، 1 عبد المطلب کا بیٹا۔ دو رسول کے چچاداد بھائی اور 1 رسول کے چچا، جناب حمزہ رسول خدا کے چچا، جناب عبیدہ اور مولا علی رسول کے چچاداد بھائی۔ یہ 3 آدمی نکلے، جاؤ تو ادھر سے 3 بنی ہاشم چلے، ادھر سے 3 بنی امیہ کے آدمی آئے۔ اب جب یہ میدان میں پہنچے تو چہرے کے اوپر وہ لوہے کی جالیاں پڑی ہوتی ہیں جس سے صورت نہیں پہچانی جاتی ہے۔ تو اب اس نے کہا، عتبہ نے، جو ادھر سب سے بڑا تھا، عتبہ سب سے بڑا تھا، اس کا چھوٹا بھائی شیبہ تھا، اس کا لڑکا ولید تھا، تو وہی گروپ لیڈر تھا۔ تو اس نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں ہوں حمزہ ابن عبد المطلب، اور یہ میرا بھتیجا ہے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، اور یہ میرا دوسرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب۔ اب کہو کیا کہتے ہو؟ تو اب کیا کہتا ہوں؟ تاریخ بتاتی ہے اس نے ایک جملہ کہا کہ ہاں تم کفو کریم ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کہاں تم کفو کریم ہو۔ اور اب یہ 3 جو کافر ہیں ان کا بھی میں تھوڑا تعارف کرا دوں، اس لیے کہ تعارف کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو آپ پہچانتے ہو اس کے ذریعے تعارف ہو تو پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ ان کو نہیں جانتے، فلاں کے بھائی ہیں، کہاں آپ کو جانتے، یہ فلاں کے بھتیجے ہیں، فلاں کے فلاں، تو یہ اس طریقے سے پہچان جاتا ہے آدمی۔ تو میں عتبہ، شیبہ، ولید کو یہ مجمع کیا جانے، میں ایک ایسا کیریکٹر آپ کو بتاؤں کہ جس کو سب جانتے ہوں۔ ہندا کو سب جانتے ہیں نا، یزید کی دادی ہندا سے تو سبھی واقف ہیں ماشاءاللہ سے۔ عتبہ ہندا کا باپ تھا، شیبہ ہندا کا چچا تھا، ولید ہندا کا بھائی تھا۔ ذرا یہ نقطے ذہن میں رکھیے گا، دیکھیے اس چیز کو تاریخ نے چھپایا ہے 1400 برس سے، اس کے اوپر صحیح کام نہیں ہو پایا ہے۔ ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی کفر کی طرف سے میدان میں ہے۔ اور فرمایا ہم نے حسین کے باپ، حسین کے باپ کے چچا، حسین کے باپ کے چچا بھائی اسلام کی طرف سے میدان میں۔ توحید کی سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں، سن و سال کے حساب سے، مرتبے کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے فریض بڑھ گئے،
ادھر حمزہ سب سے سینئر تھے، بزرگ تھے، چچا تھے، ادھر عتبہ سب سے بڑا تھا۔ حمزہ اور عتبہ کا مقابلہ ہوا، حمزہ سے کم مگر علی سے بڑے عبیدہ تھے ادھر، حضرت علی سے بڑے تھے، حضرت حمزہ کے بھتیجے تھے مگر حضرت علی سے سن میں بہت بڑے تھے۔ ادھر عتبہ کا چھوٹا بھائی شیبہ، تو عتبہ کا بھائی شیبہ، اور ادھر جناب حمزہ کے بھتیجے جناب عبیدہ۔ ادھر ینگسٹ ممبر اس ٹیم کا جو تھا وہ ولید تھا، نوجوان عتبہ کا بیٹا۔ ادھر حضرت علی سب سے کم سن تھے، 24 سال کی عمر مبارک تھی، لگ بھگ 24 سال کچھ نہیں تھے، 25 سال کی لگ بھگ۔ تو ولید اور مولا علی ایک ساتھ میدان میں 3 مقابلے شروع ہوئے، تلواریں چمکی، اور لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے جس نے اپنے مد مقابل کو گرایا وہ علی تھے۔ یہ علی کا کھلے میدان میں پہلا مقابلہ تھا، سب سے پہلے جس نے گرایا اپنے مد مقابل کو میدان میں وہ علی تھے۔ اس کے بعد علی نے گھوم کے دیکھا تو حمزہ اپنے مخالف کو گرا کے تلوار کا خون پوچھ رہے تھے۔ اب جو علی پلٹے تو عبیدہ ابھی تک الجھے ہوئے تھے اپنے مقابل سے، تو علی کی ایک تلوار نے اس کا بھی کام تمام کیا۔ اور اب اس کے بعد علی میدان جنگ کی طرف گھومے، اور اب جو گھومے تو جو سامنے آتا گیا وہ کٹتا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے تو کفار نے یہ سوچ کے علی پر حملہ کیا کہ یہی وہ ہے کہ جو ہمارے جذبات سے کھیلتا رہا 12 برس۔ دیکھیے ہر چیز تاریخ میں لکھی نہیں ہوتی، اور پھر اہل بیت کے سلسلے میں تاریخ بڑی وکیل ہے، سمجھے آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت عشیرہ کا داغ دل پر لیے ہوئے کفار، شب ابو طالب کا داغ دل پر لیے ہوئے کفار، شب ہجرت کا داغ دل پر لیے ہوئے کفار اب علی کی طرف جھپٹے کہ آج کھلے میدان میں ملا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا جو جھپٹا وہ گرا، 2-4 گرے، ابو جہل گرا، حنظلہ ابن ابو سفیان گرا۔ لشکر کا سب سے بہادر آدمی جو ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کو ایک ٹائٹل دیا جاتا تھا، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ ٹائٹل ہوتا تھا، کبش کتیبہ، یعنی لشکر کا سب سے دلیر آدمی۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ اچھا تو پھر میں اس لڑکے سے سمجھے لیتا ہوں، اور ذرا دیر میں دیکھا اس کی لاٹھی تڑپ رہی تھی۔ اور اب ذرا دیر کے بعد منظر یہ ہو گیا کہ باپ بیٹے کو کونی مار رہا ہے، ادھر کس کو ادھر سے علی آ رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر بچ کے جا رہا ہے کہ سامنا علی کا نہ ہو جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب رن پڑا تو 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 35 مولا علی نے تنہا قتل کیے ہیں، 35 212 نے مل کے مارے ہیں، اور اس میں بھی بعد میں علی کی شرکت ہے۔ کافر 70 میتیں، 70 قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، جنگ بدر۔ جنگ بدر کی امپارٹنس اسلام میں بھی بہت ہے، چنانچہ بعد میں بدری اصحاب رسول کو بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ جو شریک جنگ بدر ہوئے ہیں ان کو اولین میں مانا گیا ہے، سلف صالحین میں مانا گیا ہے۔ جب وظیفے مقرر کیے گئے تو بدری صحابیوں کے وظیفے جو ہیں وہ زیادہ مقرر کیے گئے بنسبت ان صحابیوں کے کہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف جنگ بدر ہے جس کے اندر رسول اللہ کا خاندان لڑ رہا ہے، علی لڑ رہے ہیں، حمزہ لڑ رہے ہیں، علی کی تلوار بجری بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مقابلے میں جو ہے وہ ابو سفیان کا خاندان ہے، بنی امیہ ہے کہ جن کے گلے کٹ رہے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ نہ دولت کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، نہ زمین کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، نہ کسی شادی بیاہ کا معاملہ ہے جس کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یعنی زر زن زمین کا جو جھگڑا کہا جاتا ہے وہ اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑائی اس بات پر ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ابو سفیان والے کہہ رہے ہیں کہ 360 ہیں۔ یہ 1 اور 360 کی لڑائی ہے، ذاتی لڑائی نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، آج ہر مسلمان کہتا ہے جنگ بدر، جنگ بدر، جنگ بدر، بڑی اہمیت ہے اسلام میں جنگ بدر کی، مگر عزیزان گرامی جنگ بدر سکے کا ایک رخ ہے،
جیسے کوئن ہوتا ہے، ایک طرف ادھر کچھ لکھا ہے ادھر کچھ لکھا ہے، ادھر تصویر بنی ہے ادھر سن لکھا ہے، تو یہ تصویر کا ایک رخ ہے جنگ بدر، اس کوئن کا دوسرا رخ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ کربلا۔ بدر کی لڑائی شروع ہوتی ہے سن 2 ہجری سے، ختم ہوتی ہے سن 61 ہجری کو جا کے۔ سن 2 ہجری سے سن 61 ہجری تک کی جو تاریخ پھیلی ہے، یہاں سے وہاں تک بدر کی لڑائی ہے۔ کیا آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ کو سناؤں کہ بدر کی لڑائی میں یزید کا خاندان مارا گیا کفر کے نام پر، حسین کے خاندان نے قتل کیا اسلام کے نام پر، حالات میں یزید کو خلیفہ بنا دیا، حسین کو قتل کروا دیا۔ جب سر حسین یزید کے سامنے گیا تو یزید کہتا ہے لیتا اشیاخی میں بدرن شہدو، کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی ہے تو نہ حسین پیدا ہوئے تھے نہ یزید، تو بعد میں یزید کو ایسے موقع پر بدر یاد کیوں آئی؟ جبھی تو یاد آئی جب ہمیشہ بچپن سے اپنے گھر میں بدر کی ہائے ہائے سنی ہوگی، بدر کا رونا سنا ہوگا، جو کفر کے نام پر مارے گئے ان کے تذکرے سنے ہوں گے، تو اب حسین کا سر دیکھ کے کہتا ہے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے اور مجھے مبارکباد دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ نشل ہو۔ کون زندہ ہوتا؟ یعنی عتبہ زندہ ہوتا، شیبہ زندہ ہوتا، ولید زندہ ہوتا، حنظلہ زندہ ہوتا، ابو جہل زندہ ہوتا، تو شاد ہوتے یزید مبارک ہو۔ اب کی مسلمان کیا یہی کہے گا کہ کربلا کی لڑائی مسلمانوں کی تھی؟ اسی بات کا دعویٰ رہے گا کہ بدر کی لڑائی مسلمانوں کی لڑائی تھی؟ عزیزان گرامی، بدر کی لڑائی ایک لڑائی نہیں ہے بلکہ ایک نظریہ ہے، فکر ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک تصورات کا تسلسل ہے جو بدر سے شروع ہو کے کربلا تک پھیلتا ہے۔ ابو سفیان اس لڑائی میں نہیں تھا، کا خاندان پورا غارت ہو گیا، اور وہ لوگ جو محمد کا سر لینے آئے تھے اپنے سر گنوا کے میدان جنگ سے واپس ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، یہاں وہ بھی کردار سرور کائنات دیکھیے کہ وہ ظالم کٹے پڑے تھے جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، جنہوں نے حضور کو پتھر مارے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کے سینے پر برچیاں رکھ کے اتار دی ہیں سینوں، اور وہ ریت میں گرمی میں 52 ڈگری ٹمپریچر میں تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں آپ دھوپ کے نیچے، جنہوں نے 3 برس تک رسول کو اور رسول کے خاندان والوں کو شعب ابو طالب میں فاقے کرنے پر مجبور کیا، وہ کٹے پڑے تھے، لیکن حضور نے ان کی میتوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں، سب اسی بدر کے کنویں میں ڈال بس ختم۔ ایک شریف اور ایک کریم آدمی کا جو طریقہ ہونا چاہیے اپنے دشمن کے ساتھ، حضور نے اس طریقے کو اختیار کیا، اور ان کافروں کی میتوں کی بھی کوئی انسلٹ اور کوئی توہین نہیں، جبکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی بات تھی کہ جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں اور بدتمیزیاں کی تھیں ان کو کم از کم ٹھوکر کی ماری جاتی، کوئی ایسی بات۔ یہ لشکر روتا پیٹتا مکے گیا، وہاں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ محمد کا سر آ رہا ہوگا۔ جب دیکھا لشکر آ رہا ہے تو لوگ دوڑے، کہا کیا ہوا؟ کہا ہار گیا۔ ہار گئے؟ تو ان کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، کہا لشکر تو تھوڑا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کہا علی نے سب کو مار ڈالا۔ علی نے اب جب سب کو مار ڈالا تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کہے کہ سب کو مار ڈالا تو ہر ایک اپنے رشتے دار کو جو سامنے نہیں پوچھے گا نا،
ادھر ادھر کا چچا کہاں ہے؟ ان کو علی نے مار ڈالا. جب ماموں کہاں ہے ہمارے؟ تو علی نے ختم کر دیا. اور بڑھیا آ گئی ہم بھیا نہیں آیا ہم کو علی نے مار ڈالا اور روتی پیٹتی بھاگی. سمجھا ایک ادھم مچا ہوا ہے. یہ سمجھ لیجیے وہی پاور آ رہا ہے تو میں نے کل پڑھا آج یہ تھوڑے اثر دکھائے گی. کہیں ہیٹر چلے گا کہیں کولر چلے گا. کل والی بات یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ہے معاملہ. اچھا اس میں سب سے زیادہ بربادی جو آئی وہ ہندا کے طرف. اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا ماں، بھائی، اس کا بیٹا، اتبا، شیبہ، ولید، حنظلہ، 4 آدمی ہندا کے بالکل سگے. باپ، چچا، بھائی، بیٹا. اس کی آگ لگ گئی. ابھی تک کفار کی لیڈرشپ جو تھی وہ 3 آدمیوں کے ہاتھ میں تھی. ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل. ابو جہل تو میدان بدر میں مارا گیا. ابو لہب گیا نہیں تھا اس لیے کہ بڈھا بہت ہو گیا تھا اور کمزور ہو گیا تھا، اس لیے میدان میں تو نہیں گیا تھا. لیکن بدر کی شکست کی خبر سن کے جل جل کے گھل گھل کے مر گیا. یہ مر گیا، خود بخود مر گیا، اپنی موت مر گیا. باطل جہنم ہوا جو قرآن نے کہا ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب، تو اس کے لیے باطل جہنم کہنا بالکل قرآنی لفظ ہے. وہ کوئی ویسا لفظ نہیں ہے، پارلیمنٹری نہیں ہے، بالکل قرآنی لفظ ہے جو اس کے لیے کہا جائے. سمجھا؟ تو وہ تو گیا، وہ گھٹ کی اس شکست کے غم میں مر گیا. ابو جہل میدان میں مر گیا. اب ایک آدمی بچا، ابو سفیان، واحد لیڈر بچا مکے میں کافروں کا اور بتوں کی عزت آبرو بچانے والا ایک ہی بچا، ابو سفیان اور اس کی بیوی ہندا. عزیزان گرامی، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بنی امیہ کے نمک پہ تو اتنا اثر ہے کہ آدمی جنت بیچ کے اس کا حق ادا کرتے ہیں. یہ آل محمد کے نمک کی تاثیر کدھر چلی گئی یہ آج تک نہیں سمجھ میں آتا. کہ جب ہم وہ واقعات بیان بھی کرتے ہیں تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ، وہ کلمے کی تاریخ ہے جو کلمہ آپ کو گھر بیٹھے ملا ہے. آپ کو بڑے پیار میں کلمہ ملا ہے. ماں باپ نے سر پر ہاتھ پھیر کے پیار کر کے، دادیوں نے، نانیوں نے، بزرگ خواتین نے، گھر کے بزرگوں نے بڑی محبت سے ہمیں کلمہ پڑھایا. بیٹے کہو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، بیٹا یاد کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمیں پیار کر کر کے، مٹھائیاں کھلا کھلا کے، سر پر ہاتھ پھیر پھیر کے کلمہ ملا ہے. لیکن اس کلمے کی ہسٹری بھی تو کبھی سوچیے کہ کتنے خون برسے ہیں، کتنی جانیں گئی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، کن کن کے گھر جلے ہیں جب یہ کلمہ وہاں سے یہاں تک آیا. کم از کم لا الہ الا اللہ کا سفر بھی تو تاریخ میں ملاحظہ فرمائیے. آپ کو جن حالات میں کلمہ ملا وہ اور حالات ہیں، لیکن کلمے نے ابتدا میں جو سفر کیا ہے وہ اور حالات. تو تاریخ بتاتی ہے کہ شاعر بلوائے گئے، ان سے شعر کہلوائے گئے. ہندا کی پوزیشن یہ کہ گلے میں ڈھول پڑا ہوا، دردناک اشعار پڑھ رہی ہے اور گھروں گھروں جا کے چندہ کلیکٹ کر رہی ہے. اور یہی حال ابو سفیان کا بھی کہ ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے، ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے، ہمیں بدر کا بدلہ لینا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اس نے 3000 کا لشکر، یعنی 3 ٹائم طاقت بڑھا دی دوسرے سال. 1000 کا لشکر تھا، ایک دم سے 3000 کر دیا. 3000 کا لشکر لے کے کہا انتقام بدر کے لیے جائے. اور اب کی مرتبہ لڑائی میں عورتیں بھی تھیں. ایک ٹکڑی تھی ہندا اور اس کے ساتھی عورتوں. کیوں آئی تھی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال یہ ہے، بس ہو سکتا ہے غلط اس لیے کسی کتاب میں لکھا تو ہے نہیں، جو نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے کہ جو کوئی اس کے اندر مذہبی امپارٹنس ہو. ایک اپنا ویو ہے کہ میرے خیال میں جب ابو سفیان وغیرہ نے جا کے یہ کہا ہوگا اور لوگوں نے کہ سب کو علی نے مار ڈالا، تو اس نے کہا ہوگا تم لڑائیاں ہو گئے. کیا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا 24-25 برس کا لڑکا سب کو مار ڈالے. کیا مشکل مسئلہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن نیچر ہو کبھی نہیں بدلے گا، چاہے 1000 برس کے بعد یا 2000 برس کے بعد یا 10,000 برس.
وہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے اور وہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ویسے ہی رہتے ہیں. اب جیسے مثلاً ہم امریکہ آئے, ہو سکتا ہے ہمارے گھر سے فرمائش کر دی گئی ہو کہ بھائی اس طرح کا جو رومال ملتا ہے امریکہ میں وہ لیتے آنا پڑتی ہے. ہم نے نیو یارک میں, نیو جرسی میں, شکاگو میں جہاں جہاں گئے وہاں ڈھونڈا نہیں ملا. دن بھر سب کیا, کئی لیٹر پیٹرول خرچ کیا, سب کچھ کیا, نہیں ملا. ہم کا نہیں ملا, ہم کا تم نے دیکھا ہی نہ ہوگا. یقین ہی نہیں آتا کہ ہم 3 دن گھومے ہیں اس کے لیے نہیں ملا تو ہم کیا کریں گا, تم نے دیکھا ہی نہ ہوگا. یہی مسئلہ وہاں بھی ہے, کیونکہ تم لڑائی نہ ہو گئے. کیا ہم کیسے مان لیں کہ یہ گلی سب کو مار ڈالے, تم یوں ہی بھاگ آئے. اب کی ہم چل کے دیکھیں کیسے مارے ڈالے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ چاہے پہلی لڑائی میں آ جاتی مگر جب ایک دفعہ لڑائی کا نقشہ بگڑ چکا ہے مسلمانوں کے سامنے تو دوسری لڑائی میں آنے کے کیا مانے. دیکھیے عقل کہتی ہے کہ دوسری لڑائی میں نہیں آنا چاہیے تھا مگر آئی. یزید کی دادی بھی آئی اور یزید کا دادا بھی آیا. عورتوں کی لیڈر یہ اور مردوں کا لیڈر وہ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور کے ساتھ 700 آدمی, سرور کائنات 700 آدمیوں کا لشکر لے کے مدینے سے نکلے. کافر 3000 کا لشکر لے کے آئے. فرق دیکھیے گا دونوں لشکروں کا. اسلام کے ساتھ 700 آدمی اور کفر کے ساتھ 300 آدمی, 3000 آدمی اور 700 مسلمانوں کے ساتھ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے. تو ایک طرف حضور کے مدینہ شہر تھا, بار اسٹریٹجی دیکھیے گا, اس کا نقشہ دیکھیے گا. ایک طرف مدینہ سٹی تھا حضور کے اور پشت کے اوپر بہت کی پہاڑیاں تھیں جو ادھر سے پروٹیکٹ کر رہی تھی حضور کو. سامنے مدینہ تھا اور ادھر میدان میں سامنے لڑائی ہو رہی تھی. لیکن احد کی پہاڑیوں میں ایک خرابی یہ تھی کہ احد کی پہاڑیوں میں ایک ٹنل قدرتی, اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں کی پشت کے اوپر نکلتا تھا. یہ ہسٹری ہے, آپ تاریخ میں پڑھ لیجیے. حضور نے 50 آدمیوں کو اس ٹنل کے اوپر کھڑا کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی کہ دیکھو تم یہاں کھڑے رہنا اور تیر برساتے رہنا تاکہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے. لڑائی میں چاہے ہماری ہار ہو یا جیت ہو, ہم ان کو دباتے ہوئے چاہے مکے تک لے جائیں اور چاہے وہ ہمیں دباتے ہوئے مدینے تک لے جائیں. تم جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے یہاں سے نہ ہٹنا. اور تم یہ خیال نہ کرنا کہ مال غنیمت میں تمہیں حصہ نہیں ملے گا. تم آن ڈیوٹی ہو, مال غنیمت میں تمہیں سب کے برابر حصہ ملے گا مگر تم ہٹنا نہیں وہاں سے. یہ کس سے کہا؟ 50 آدمیوں سے, اور ایک کو ان کا سردار بنایا اور حضور نے لڑائی شروع کر دی. یہ واقعہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کو سنایا کہ رسول نے 50 آدمیوں کو, یہ میموری میں ڈال لیجیے. وقت کے اوپر میں اس واقعے کو یاد کروں گا, اس وقت میموری سے نکالیے گا اس واقعے کو کہ 50 آدمیوں کو یہ تقریر کر کے حضور نے اس ٹنل کے اوپر کھڑا کر دیا جو آتی تھی ادھر سے کہ دشمن ادھر سے حملہ کر کے ادھر آ جائے. اب یہاں لڑائی جب شروع ہوئی تو 650 کا لشکر ہوا حضور کے پاس تھا, 50 تو ادھر سے لگا. 650 آدمی ادھر اور 3000 آدمی ادھر. اور لشکر کے آنے سے پہلے یزید کی دادی اور خلفائے بنی امیہ کی جدہ ماجدہ. کیا بات ہے آپ کی, واہ واہ واہ. سنیے یہ اسلام کی تاریخ, یہ لا الہ الا اللہ کی تاریخ. عورتوں کی ٹکڑی کو ساتھ میں لیے ایک گیت گاتی ہوئی, ڈھول اس کے گلے میں پڑا ہوا بجا اور گیت گا رہی ہے. گیت تو لمبا ہے, میں گیت پورا ممبر پر سنا نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ ممبر کے معیار کا نہیں تھا وہ. خالی اس کا ایک بول سنا سکتا ہوں میں. اس کے بعد جس کو پڑھنا ہو تاریخ خود بھی پڑھنے کی عادت ڈالیے. آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب,
यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं है कि उनका बेचारे पे पढ़े हैं, कहाँ से पढ़ेंगे। आप सब पढ़े लिखे, हिस्ट्री तो खुद पूछिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी तस्दीक कीजिए हिस्ट्री से कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि गलत पढ़ रहा हूँ। आप तारीख पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़िए, जंग बदर पढ़िए, हिंदा का गीत पढ़िए, देखिए क्या एक बोल मैं आपको सुना देता हूँ उसका, जो मेंबर पर सुनाने के काबिल है, इसलिए कि अपने अपने घर की तहजीब होती है। हमारे खानदानों की तहजीब ये है कि हम अपने मर्दों के मजमे में भी वो बोल नहीं सुना सकते। वो यजीद के घराने की तहजीब थी कि औरतें गाती फिर रही थी। अपने अपने घर का स्टैंडर्ड गीत गा रही है, ढोल बज रहा है, नहनो बनाते तारिक नक्शी अला न मारे, हम सितारे तारीख की बेटियां हैं, नहनो बनाते तारीख, हम सितारे तारीख की बेटियां हैं, नक्शी अला न मारे, मकबल के फर्शों पर चलने वाली हैं, हम सितारे तारीख की बेटियां, हम मखमली फर्शों पर, रेशमी फर्शों पर चलने वाली हैं। मैं कहूँगा तुम्हारी तकदीरी खराब है, बनी तो सितारा तारीख की बेटी जिसके नसीब में डूबना है। और सितारों की बेटियों याद रखो, रसूल के लश्कर में एक आफताब है, जब निकलेगा सारे सितारे डूब जाएंगे। तारीख बताती है कि पहले ये गाती बजाती चली गई, और जब ये गा बजा के चली गई तो लश्कर कुफ्फार सामने आया, और उधर जो उनका आलमदार था वो सामने आया पहले, और आलमदार लश्कर इस्लाम हैदर कर्रार थे, ये सामने आए, और आते ही पहले आलमदार को गिराया, दूसरे ने आलम संभाला, वो गिरा, तीसरे ने आलम संभाला, वो गिरा, चौथे ने संभाला, वो गिरा, पांचवा, छठा, सातवां। जब सातवां आदमी भी गिर गया तो अब आलम पड़ा है जमीन में, कोई उठाने वाला नहीं। मर्दों से तो औरत भरी जिसे गैरत तो आई, एक औरत ने आलम उठा लिया, मौला अली लाहौर पढ़ के पलट आए मैदान से, और अब दोनों तरफ से लश्कर जो थे वो टकराए। लश्कर इस्लाम में हैदर कर्रार, जनाब हमजा, अबू दज्जान अंसारी, हज़रत मिक़दाद इब्न असवद, ये लोग थे कि जो अपनी तलवार के जौहर दिखा रहे, और लश्कर कुफ्फार जरा देर में मैदान में पीछे हटने लगा, और थोड़ी देर में देखा कि वो लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, वो लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। जब वो मैदान छोड़ के भागने लगे तो मुसलमान माले गनीमत की तरफ मुतवज्जे हुए और माले गनीमत समेटने लगे। जब ये माले गनीमत समेटने लगे और वो भागने लगे तो उस 50 आदमियों में, अब मेमोरी से वो वाकया निकालिए, उन 50 आदमियों में डिस्टर्बेंस शुरू हुआ जिनको रसूल ने दर्रे पर लगाया था। तो कहने लगे मुसलमान तो लड़ाई जीत गए। तो उनके सरदार ने कहा कि तुमसे क्या मतलब जीत गए, तुम्हें तो रसूल ने कहा यहीं रहना। कहने लगा हाँ कहा है, मगर वहां तक मामला लुटा जा रहा है। उनका तुम्हें तो माले गनीमत भी मिलने का वादा है। हाँ है तो, मगर पता नहीं क्या हम तक पहुंचे क्या ना पहुंचे, कौन आदमी क्या ले जाए। उनका देखो यहीं खड़े रहना, तुम्हें हुक्म रसूल यही है। जरा देर में उनकी हालत वो हुई कि उनका जब हम तो जाते हम नहीं ठहरेंगे, क्या फायदा हम वहां खड़े रहने से, तो मतलब भी है हुक्म रसूल से। उनका अरे खड़े रहो, उनका नहीं हम जा रहे। तारीख ये बताती है कि 50 में सिर्फ 2 आदमी रह गए और एक सरदार, और बकिया 48 आदमी चले गए। 48 आदमी दर्रा छोड़ के भाग गए। सिर्फ 51 आदमी थे, 50 आदमी थे, एक सरदार था। एक सरदार रह गया, 50 में 48 चले गए। 50 में 48 कितने परसेंट हुए? 96%। ये न्यू जर्सी से नहीं गए थे, न कराची से, बंबई से, लखनऊ से, हैदराबाद से आए थे। ये सब मक्के मदीने वाले थे और सहाबाए किराम थे। और रसूल के क्लियर ऑर्डर के बाद ये छोड़ के चले गए। कितने? 96%। आज जो लोग हमसे कहते हैं कि अगर अली ने रसूल के ये क्लियर कह दिया होता तो क्या मुसलमान ना मानते? हमारे जंगियों हाथ ने क्लियर कह दिया था, कितनों ने माना?
नहीं माना तो पूरी हुकूमत के लिए अगर लोगों ने नहीं माना तो हैरानी क्या। और वही हुआ कि इधर सूरत हाल लड़ाई की यह है, अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए, सूरत हाल लड़ाई की है कि मुसलमान फतह पा चुके हैं, काफिर मैदान छोड़ के भाग रहा है, ये सामान समेट रहे हैं। सिचुएशन देखिएगा, वहां से 50 आदमियों में 48 चले आए हैं, 2 आदमी और एक सरदार खड़ा है ड्यूटी पर। उधर से काफिरों ने जब ये देखा कि दर्रा खाली है तो हजरत सैफुल्लाह, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने उधर से हमला किया। अल्लाह की तलवार है, जिसको जल जाए। अरे इस्लाम की तारीफ क्या खिलौना है खुदा की कसम। यकीन मानिए कि मैं अक्सर और बेशतर साफ साफ कहता हूँ कि अगर आले मोहम्मद का किरदार मेरे सामने न होता और इस्लाम में आले मोहम्मद न होते और उसके बाद में मुसलमान होता और ये हिस्ट्री पढ़ता तो सबसे बड़ा बागी इस्लाम का मैं खुद होता। हज़रत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने उधर से मुसलमानों पर हमला करवाया। क्या लफ्ज़ है साहब? सलाम हो उन 3 सिपाहियों पर जिन्होंने सिपाही की इज्जत रखी। वो 2 मुसलमान जो दर्रे पर रह गए थे और उनका सरदार, वो आखिर तक वो लड़ते रहे और मुकाबला करते रहे। और वो जो कहते हैं कि हमारी लाशों पर से दुश्मन गुजरेगा, वाकई उनकी लाशों ही पर से गुजरा। जब वो शहीद होके गिर गए तो दुश्मन आगे बढ़ा। बहरहाल उन 3 आदमियों ने इज्जत रख ली, सिपाही की इज्जत रख ली, हुक्म रसूल की लाज रख ली। उन्होंने अपनी जान दे दी मगर वो हटे नहीं वहां से। जो ज्यादा रसूलुल्लाह ने फरमाया था उसके मुताबिक उन्होंने अमल करके जन्नत खरीद लिया अपने किरदार। बहरहाल वो तो राही जन्नत हुए। सूरत हाल है कि मुसलमानों का लश्कर 700, काफिर 3000। अगर 2 हिस्सों में बढ़ जाए तब भी इनका दूना दूना है हर तरफ। तो ये माल ले रहे थे, उधर से हमला हुआ। तो वो भी कागज के बने हुए नहीं थे, वो भी अरब के जंतु थे। वो तो ये कहिए कि अली की तलवार, हमजा की तलवार, उसकी आंच थी जो भाग गए थे मैदान से, वरना वो ऐसे आसानी से भागने वाले थोड़ी थे। पलट पड़े, इधर से ही पलट पड़े, उधर से ही पलट पड़े। और जरा देर में लड़ाई का नक्शा ये हो गया कि मुसलमान जिनके कंट्रोल और काबू में आ गई थी लड़ाई, वो एकदम से चक्की के 2 पार्टों में आ गए। इधर भी काफिर, इधर भी काफिर। अब करें तो क्या करें? जाहिर है कि लड़ाई का नक्शा बिगड़ गया। और जब लड़ाई का नक्शा बिगड़ गया तो कुछ तो ऐसे जियाले थे जिन्होंने मैदान जिहाद में जान दे देना गवारा कर ली, जैसे जनाब हमजा। और बहुतेरे मुसलमान जिनका तज़किरा तारीख में है कि जो मैदान जिहाद में लड़ते हुए जामे शहादत नोश फरमा के दीदार थे। बकिया 5 समझदार मुसलमान थे जो लड़ाई का नक्शा बिगड़ता देख के महफूज मकामात पर तशरीफ ले गए। और अब तारीख बताती है कि हुजूर सरवर कायनात का आलम यह था कि सरकार जिस जगह पर अव्वल वक्त खड़े थे वहीं खड़े। और अब काफिर आपके गिर्द घेरा डाल चुके हैं। लेकिन हुजूर की शान यह है कि न चेहरे पर सर्दी है, न माथे पर पसीना है, न कल्ब में इस्तिराब है, न पैरों में राशा है, न हाथों में कपकपाहट है, न दिल में उलझन है। इसलिए कि अजीब व गरीब शान है खुदा की कसम। रहमत हाथ पकड़े है जो तलवार चलाने नहीं देती, रिसालत पांव पकड़े है जो मैदान से हटने नहीं देती। लोग कहते हैं तुम अली अली को पढ़ते हो, कभी रसूल को नहीं पढ़ते। इतनी देर मैदान में ठहरो तो रसूल को देखो। कदम लंगर हिदायत बने हुए, हाथ बार बार के रहमत बने हुए, सरवर कायनात उसी शान से वहीं खड़े हैं। जान ये तो कुछ हो ही नहीं रहा।
اور کافر اتنے قریب آ چکے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اقدس سے ٹکرا رہے ہیں، ہاتھوں کے پھینکے ہوئے پتھر جس میں اقدس سے ٹکرا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، پتھر اور چیز ہے، رائفل کی گولی اس قسم کی چیز نہیں ہوتا۔ رائفل کی گولی اپنی رائفل کی طاقت سے چلتی ہے، چاہے فوج کا بڑا افسر چلائے اور چاہے کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ سے گولے سے بھی چل جائے رائفل، تو گولی کی جو طاقت ہے اس رائفل کی اتنی طاقت سے وہ گولی اپنا کام کرے گی۔ پتھر کا مسئلہ یہ نہیں، پتھر چلانے والے کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوگی اتنی زور سے پتھر لگے گا، اور دور کا پھینکا ہوا پتھر لگے گا تو نقصان نہیں پہنچائے گا، قریب کا پھینکا ہوا پتھر جو ہے وہ نقصان زیادہ پہنچائے گا۔ تو اگر 30-40 فٹ کا پھینکا ہوا پتھر ہے، لیکن اگر سیدھا جا رہا ہے، اوپر کی بات الگ ہے، جو سیدھا جا رہا ہے پتھر تو 40 فٹ دور کے اوپر جا کے پتھر کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-12 فٹ کے فاصلے کا پتھر تھا جو حضور کی لگ رہا ہے، ایک پتھر رخسار اقدس پہ لگا، جو لوہے کی جالی تھی چہرے اقدس کے اوپر وہ ٹوٹی اور اس کی کڑی ٹوٹ کے رخسار کے اندر اتر گئی، خون جاری ہوا۔ دوسرا پتھر دندان مطہر پر لگا، دہان اقدس پر، جس سے دندان مبارک شکستہ ہوئے اور اس سے خون جاری ہوا، لیکن اللہ کا حبیب اسی اطمینان و اعتماد سے کھڑا۔ اور اب وہ پتھر پھینکنے والے نیزے سیدھے کیے ہوئے رسول کے اتنا قریب آ چکے ہیں کہ اگلے 2-3 سیکنڈ میں، منٹ کا سوال نہیں، منٹ تو اگر آپ بڑی لے کے دیکھیے تو بہت دیر ہوتی ہے، اگلے 2-3 سیکنڈ میں نیزے جس میں رسول سے ٹکرا جائیں گے۔ بس اسی 2-3 سیکنڈ کے اندر ایک بجلی سی چمکی، اسی 2-3 سیکنڈ کے اندر ایک بجلی سی چمکی اور اس گھیرے کو توڑتا ہوا کوئی رسول تک پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی رسول اللہ تک پہنچ گیا، اور جیسے ہی رسول نے آنے والے کا چہرہ دیکھا کہا یا علی یہ ہے وقت نصرت۔ کہا یا رسول اللہ خدا سے کہیے علی کا وقت ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے تاریخ عرب کی یادگار لڑائی لڑی، اپنے گھوڑے کو گول چکر دینا شروع کیا رسول اللہ کی گرد، اور تلوار ہاتھ میں لی، اور ایک راؤنڈ پورا ہوا تو کچھ بدتمیزوں کے سر رسول کے پیروں کے پاس، دوسرا راؤنڈ ہوا کچھ اور سر آئے، تیسرا راؤنڈ ہوا کچھ اور سر آئے، اور وہ سر کے جو ہے وہ جو کلوز تھا رسول سے وہ دور ہونے لگا۔ اور فرمایا آپ نے یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر جو ہے وہ لڑک لڑک کے رسول کے قدموں کا طواف کر رہے ہیں، اس کا نام ہے طواف کعبہ۔ اور اس کے بعد پھر بوکھلا کے کافر ایک طرف آ گئے، ایک طرف آ گئے بوکھلا کے کافر، اور جیسے ہی ایک طرف آ گئے بوکھلا کے کافر، علی کا یہی مقصود تھا کہ ایک طرف آ جائے تاکہ ہر طرف کے حملے سے رسول محفوظ ہو جائے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ایک کا دباؤ 3000 پر اور 3000 کا دباؤ ایک پر، یہ چل رہا ہے، ایک دبا رہا ہے 3000 کو اور 3000 دباؤ ڈال رہے ہیں ایک پر، اور میدان جنگ میں سناٹا ہے، یا وہ خدا موجود ہے جس کا دین ہے، یا وہ رسول موجود ہے جو دین لائے ہیں، یا وہ علی ہے جنہوں نے نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ لڑائی تو ہو ہی رہی ہے، میرا دل چاہتا ہے اطمینان قلب کے لیے کلمہ بھی پڑھ لوں، کہیے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیے اس کا نام کہیے، شامل کر دوں، آئیے
اور ذرا دیر میں لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ علی کے ہاتھ و بازو کا تو کچھ نہیں بگڑا مگر تلوار کی دیسی کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی اسی دنیا کی بنی ہوئی وہ اتنا پریشر نہیں جھیل پائے تو تلوار تالی بجاتی ہے ٹوٹ اور جب ٹوٹ گئی تو ایسے نازک موقع پر علی مڑے رسول کی طرف یا رسول اللہ تلوار وہ لوگ جو تھوڑی دور بھاگے ہیں پلٹ سکتے ہیں نا 1 منٹ کے اندر اور حضور تلوار لگائے ہوئے تھے مگر اپنی تلوار نہیں دی ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ جلدی تلوار نکال کے دھیان سے لو بھائی یہ تلوار لو اور وہ جو تلوار لگائے وہ لگائے یا رسول اللہ جلدی تلوار دے دی ممکن ہے جواب دے وہاں پریشان ہو گیا میں کیوں دے دوں اپنی تلوار پر جس کا سپاہی لوٹا ہے اسلحہ کا وہ آج تو دنیا میں مسئلہ ہے کہ کس ملک کا اسلحہ کہاں استعمال ہو رہا ہے تو آج تو دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے تو یہ 1400 برس سے ہے کہ اللہ کا اسلحہ کہاں استعمال ہو رہا ہے اللہ کی شرکت مانی جائے گی اس لڑائی میں اس میں اللہ کا اسلحہ استعمال اور ایک تلوار بھی ادھر کی اور ہاتھ بھی ادھر کا ذرا ہاتھ تیز کیا تو ہر ایک کو اپنے سر پر دکھائی دی تلوار اور اب جو بھاگے کافر تو ستاروں کی بیٹیاں آگے آگے اور ان کے بیٹے پیچھے پیچھے اپنے پیروں کی چاپ سے ڈرتے ہوئے مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے ہوئے ستاروں کی بیٹیوں اگر غیرتدار ہو تو اب میدان میں علی کے سامنے نہ اب انشاءاللہ آگے بیان کر پڑے گا میں صرف آپ کو تاریخ کی یہ جھلکیاں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2 فیملیز نے ایک طرف کیا خدمت ہے علی تو یہ خدمت انجام دے رہے ہیں ادھر حمزہ لوٹے رہے لشکر میں ڈوب کے لوٹے رہے ہندا نے اپنے غلام وحشی کو آزاد کرنے کی لالچ اور انعام و اکرام یہ سب وعدے کیے یہ سب جناب کیا بات ہے واہ 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 سبحان اللہ 3 میں سے 1 کا سر لے آؤ 3 آدمی اس نے نامزد کیے یہ سب کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور 3 میں سے 1 کا سر لے آؤ یا تو محمد کا سر لاؤ یا علی کا سر لاؤ یا حمزہ کا سر لاؤ دیکھیں غور فرمائیے گا اس نقطے کو ہسٹری میں ہے یہ مسئلہ کہ ہندا نے وحشی سے یہ بات کہی تھی کہ 3 میں سے 1 کا سر لاؤ یا محمد کا سر لاؤ یا علی کا سر لاؤ یا حمزہ کا سر لاؤ یعنی مسلمانوں کا لشکر تھا 700 کا 700 میں 697 سروں سے اس کو دلچسپی نہیں تھی کہ اگر سردار کی حیثیت سے رسول کو 700 میں نہ شامل کیجئے تو 698 سروں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ 3 سروں میں سے 1 سر چاہتی تھی یا وہ سر محمد کا سر ہو یا وہ سر علی کا سر ہو یا وہ سر حمزہ کا سر ہو تینوں بنی ہاشم تو مزاج سمجھ میں آیا نا کس سے عداوت ہے عام مسلمان سے عداوت نہیں ہے ایک مخصوص سرکل سے عداوت ہے وحشی ایک بزدل انسان تھا افریقہ تھا اور افریقہ کے جنگلیوں کا ایک لڑائی کا طریقہ تھا اس کے پاس چھوٹے چھوٹے نیزے ہوتے تھے لوہے کے جس کو وہ زہر میں بجھاتے تھے اور وہ دور سے دراز میں رہتے تھے ایک اینگل ایسا بناتے تھے وہ کہ اس اینگل سے اس کے اوپر وار کریں جو بھرپور وار لگے تو وہ یا تو اس واری سے ختم ہو جائے اور اگر اس سے بچ جائے تو اس زہر کی وجہ سے وہ 2-1 دن میں مر جائے زندہ نہ رہے اور ہم دور بھی رہے اس آدمی سے جس کو شکار کرنا ہے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ وحشی حضرت حمزہ کے ساتھ لگا
اور ایک موقع کے اوپر جب حضرت حمزہ اس کے رخ پر آئے، بالکل اس کا اینگل بنا، تو اس نے حملہ کیا۔ جناب حمزہ کے پہلو پر لگا گیا تھا، اس پہلو پر لگا اور اس طرف پہنچا بنا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت حمزہ اسی عالم میں شہید ہوئے اور گرے۔ عزیزان گرامی، عورت کا وجود نرم دلی، محبت، ممتا اور اخلاص کا ایک سمبل ہے اور علامت ہے، لیکن عورت کے وجود کے اوپر ہندا ایک دھبا ہے، ایک داغ ہے، ایک کلنک کا ٹیکا ہے، ایک بلیک اسپاٹ ہے، جس نے عورت ہوتے ہوئے وہ کام کیا کہ جو عورت کے وجود کے لیے دھبا بن گئی، کہ میدان جنگ میں وہ آئی اور حمزہ کا کلیجہ چاک کیا، سینہ اور کلیجہ نکال کے چبایا۔ آپ سوچئے کہ کس قدر خطرناک اور کتنی بھیانک عورت تھی وہ، کہ جو میدان جنگ میں ایک ایسے انسان کی جو شہید ہو چکا ہو، جو قتل کیا جا چکا ہو، اس کا کلیجہ نکال کے چبا رہی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ابھی جو قتل ہوا اس کے جسم کا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہوگا، ابھی اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، تو اس کا چہرہ تصور کیجئے۔ ایک عورت ہے، بھیانک عورت، ڈراؤنی عورت، جس کے سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر سے اس نے کلیجہ نکالا ہے اور کلیجہ نکال کے اپنے ٹانپے میں رکھ کے چبا رہی ہے، اور اس کے چہرے سے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ یہ عورت ہے، اور یہی عورت بعد میں اسلام کی تاریخ کی سب کچھ بن جاتی ہے۔ کتنی بھیانک ہے وہ تاریخ جو ہندا سے شروع ہوتی ہے اور آل محمد کے قتل عام پر تمام ہوتی ہے۔ پر عزیزان گرامی، اس کے آگے اب میں زندگی رہی تو کل سناؤں گا۔ آج بیان وقت بھی تمام ہو گیا ہے، بیان یہیں پر تمام ہو گیا۔ ذرا دیر میں لڑائی ختم ہوئی، کافر بھاگ گئے، حضرت حمزہ کی ٹکڑے ٹکڑے لاش پڑی تھی، سرور کائنات کے زخموں سے خون جاری تھا۔ معصوم عالم میدان جنگ میں تشریف لائی، علی لشکر کو بھگا کے پلٹے تھے، فاطمہ اپنے باپ کے لیے سن کے کسی نے کہہ دیا تھا حضور شہید کر دیے گئے، تڑپ کے میدان میں آئی تھی۔ اسی وقت مولا علی ڈھال میں پانی لائے، سیدہ نے اپنا رومال جلا کے، اس کا ریشم کا رومال تھا، اس کو جلا کے اس کی راکھ زخموں بھری ہوا اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، اب خون بھی رکتا ہے اس سے، تو زخموں میں بھر کے زخم دھلائے گئے، فرسٹ ایڈ دی گئی رسول اللہ کو۔ اور ایسے ہی عالم میں لوگوں نے کہا کہ حضور حضرت صفیہ آ رہی، جناب حمزہ کی بہن، رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب۔ حضور نے کہا روکو صفیہ کو نہ، کہا حضور بہن بہت بے قرار ہے۔ اب میت کا حال آپ کو تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا سینہ سینہ کیا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں۔ کہا اچھا تو حمزہ کی میت پہ چادر تو اڑا دو، وہاں چادر بھی نہیں تھی میدان جنگ میں، لڑائی کا نقشہ بگڑا ہوا، کہاں چادر کہاں تو بڑی ادھر ڈھونڈا، کوئی چادر بھی نہیں ملی، اور دیکھا جناب صفیہ قریب آ گئی ہے، تو حضور نے اپنی رضا اڑا دی حضرت، جو ہوا اڑے ہوئے تھے وہ جناب حمزہ کی میت اڑا دی، تاکہ بہن جب بے قرار ہو کے آئے تو بھائی کی لاش تو ہو جائے۔ پر عزیزان گرامی، کیا آپ کو بہن یاد آتی؟ یہ جناب صفیہ آئی تھی حضرت حمزہ کی میت کے اوپر کہ حضور سرور کائنات نے کہا کہ چادر اڑا دو، اور جب چادر نہ ملی تو سرکار نے اپنی ابا حضرت حمزہ کی میت کو اڑا دی۔ چادر پکاروں اے میرے سرکار، اے مرسل اعظم کربلا میں آئیے، ایک بھائی کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا پڑا ہے، ایک بہن بھائی کی میت پر تڑپتی بھی آ رہی ہے، یا رسول اللہ